دوسری قسط میں بھی ہم استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مختلف کتابیں جو کہ بڑی استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھاتے رہے ہیں، پھر آپ نے تدریس شروع کر دی ہے صحیح البخاری کی، وہ کہاں سے کی ہے اور کیسے کی ہے اس کے بارے میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں۔ شیخ الحدیث و تفسیر عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جس طرح کہ آپ نے پہلے سنا ہے کہ کلیہ دارالقرآن سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں استاد محترم تشریف لے کر آئے، تو جامعہ سلفیہ میں ہی تدریس فرما رہے تھے، اور پھر اپنے شیخ عبدہ الفلاح جو کہ عبدالعزیز علوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے بھی استاد محترم ہیں، اور ہمارے ایک عزیز ہیں عبدالعزیز صاحب، ان کے بھی استاد محترم ہیں عبدہ الفلاح۔ تو عبدہ الفلاح کے حکم سے دوبارہ اپنے علم مادر علمی میں تشریف لے کر آئے اکاڑا میں استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں آ کر پڑھاتے رہے، 2 یا 3 سال ہی گزرے تو عبدہ الفلاح نے وہاں سے رخصت لی اور چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے مدرسے کے جو ہمارے بڑے لکھوی صاحب تھے، انہوں نے استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی استعداد اور قابلیت اور ان کے فہم اور ان کی بصیرت کو دیکھتے ہوئے صحیح البخاری کا سبق استاد محترم کو دے دیا۔ تو استاد محترم نے صحیح البخاری جو ہے تقریباً 18 سال جو ہے جامعہ محمدیہ اکاڑا میں پڑھائی، اور پھر 18 سال جہاں پڑھاتے رہے، تدریس کرتے رہے، لوگوں کو علم سے مستفید کرتے رہے، اور اپنے فتاوی جات سے مستفید کرتے رہے، اپنی خطابت سے مستفید کرتے رہے، اور اپنے علم مناظرہ سے لوگوں کو مستفید کرتے رہے۔ پھر 18 سال کے بعد 149 ای بی عارف والا ساہیوال میں بھی استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہاں جانا پڑا، اور وہاں بھی آپ نے 12 سال درس بخاری دیا، 12 سال لوگوں کے قلوب کو روشن کیا صحیح البخاری کے درس سے، اور پھر 12 سال وہاں اور 1 سال پھر چیچا وطنی میں درس بخاری دیا، اور پھر چیچا وطنی میں پڑھائی رہے تھے، اور ادھر استاد محترم عتیق اللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی فرمائے، انہوں نے استاد محترم کی جا کے منت سماجت کی کہ میں نے ادارہ بنایا ہے تو آپ اس ادارے میں آ کر بخاری پڑھائیں، اور اس ادارے میں آ کے تدریس کریں، اور تاکہ آپ کا گاؤں بھی قریب ہے چھتی چک، اور پورے فیصل آباد میں آپ جیسی علمی شخصیت بھی نہیں، تو ہم اس ادارے کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر استاد محترم نے اپنے شاگرد رشید مولانا عتیق اللہ صاحب کی بات مانی، اور ستیانہ بنگلہ میں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے تقریباً 22 سال صحیح البخاری کا درس دیا ہے۔ 22 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے اگر ان کا درس بخاری کا دورانیہ لگایا جائے تو وہ تقریباً 53 سال بنتا ہے، یعنی کہ نصف صدی سے بھی زائد استاد محترم نے بخاری شریف کا درس دیا ہے، بخاری شریف پڑھائی ہے۔ اور اب یہ ہو گئی مختصر تدریس بخاری پر بات۔ تو طریقہ تدریس استاد محترم کا کیا تھا؟ کسی کے لکھنے، کسی کے پڑھنے سے ہمیں کیا ہے؟ ہم نے تو خود استاد محترم سے مشکات المصابی کے بھی درس لیے ہیں، صحیح البخاری کے بھی بیٹھ کے درس لیے ہیں، اور استاد محترم سے تفسیر کا بھی درس لیا ہے، اور استاد محترم کے پیچھے ہم نے آپ کی اقتداء میں خطبے جمعے بھی پڑھے ہیں، اور بڑے بڑے دروس بھی ہم نے سنے ہیں، اور پھر استاد محترم سے ہم نے تقریباً مشکات المصابی پر بھی درس، اور نسائی پر بھی، اور جامع ترمذی پر بھی، اور مسلم پر بھی، اور صحیح البخاری پر بھی، یعنی کہ ہم نے کئی ایک درس لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جب کہ میں نے
دور طالب علمی میں یعنی کہ مناظرے کا ایک شغف تھا۔ استاد محترم رحمہ اللہ تعالی سلطان المناظرین تھے۔ میں نے بہت کچھ استاد محترم رحمہ اللہ تعالی سے سیکھا۔ تو اس وقت بھی جب ہم نے ایک مناظرہ کیا تھا، ہم بہت زیادہ مناظرے کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا وہاں، تو ہم حالات کے پیش نظر، یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہماری ایک پوری جماعت تھی، پوری تنظیم تھی، ہمارے بہت زیادہ ساتھی تھے جو کہ علم مناظرہ سیکھتے تھے، اور ہم اگرچہ چھوٹی کلاسوں میں تھے لیکن انداز استاد محترم سے سیکھنے کا یہ ہوتا کہ جو بخاری میں طالب علم پڑھتے تھے، ہم سوال لکھ کر دیتے ان کو تاکہ وہ بچپن ہی سے ہم استاد محترم سے فیض لینا شروع کر دیں، تو وہ بخاری والے پھر صحیح البخاری کے سبق کے بعد استاد محترم رحمہ اللہ تعالی سے وہ پوچھتے۔ جس طرح کے قابل ذکر وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے اس میدان میں چھتوی صاحب سے علم لے کر دینے میں جو قابل ذکر ہستیاں ہیں، وہ فیصل صاحب ہیں، اس وقت تقریباً شاید وہ ڈلن بنگلہ میں یا پھر مرکز سراج وغیرہ میں تدریس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انعام الرحمان صاحب ہیں، اور پھر عبید الرحمان صاحب ہیں، اور کافی ایک ہمارے ساتھی ہیں، میرے کچھ کلاس فیلو بھی ہیں کہ میں نے ان سے استاد محترم رحمہ اللہ اور ڈائریکٹ بھی کافی چیزیں استاد محترم سے سیکھی ہیں۔ تو طریقہ تدریس کیا ہے استاد محترم کا؟ کیونکہ ہم نے جب ان کی یعنی کہ ان کی موجودگی میں عتیق اللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں، تو جب ہم اس طرح مناظرے کی ایک فضا قائم کر دی مرکز دعوت السلفیہ میں، اساتذہ کرام کو پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ استاد محترم کی رہنمائی سے وقت کے پیش نظر یعنی کہ اس انداز میں یہ مناظرانہ یعنی کہ ترتیب یہ سوچتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہم نے ہماری یہ چیزیں دیکھ کر کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کا ایک مناظرہ جو ہے استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ تو پھر علم غیب پر میرا مناظرہ جو ہے وہ استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ نگرانی میں ہوا، اور بشیر صاحب ابو نعمان بشیر صاحب حفظہ اللہ اور مختار المدنی صاحب اور عمران دانش صاحب اور اسی طرح استاد محترم عبدالرشید صدیقی صاحب اور یوسف قمر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی اور دیگر اساتذہ اکرام جو کہ قابل ذکر ہیں، عبداللہ یوسف صاحب، ان کی موجودگی میں اور استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ہم نے مناظرہ کیا، اور مناظرے کے بعد انہوں نے مناظرے سے متعلقہ کافی چیزیں سمجھائیں، کافی چیزیں ہمیں یعنی کہ اب یہاں اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ساری باتیں کیونکہ ہم خود جانتے ہیں، ہم نے خود پڑھا ہے استاد محترم سے، ہم نے ہدایہ کا درس لیا ہے، بخاری کا درس لیا ہے، ترمذی کا یعنی کہ درس لیا ہے، اور اس طرح نسائی کا درس لیا ہے، مشکات المصابی کا درس لیا ہے، اور خطبات اور اس طرح دیگر۔ ہمیں پتہ ہے کہ استاد محترم کی یعنی کہ جو طریقہ تدریس کیا تھا۔ اب میں دیگر بھی لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس طرح کا طریقہ تدریس ہونا چاہیے۔ استاد محترم کا طریقہ تدریس یہ تھا، پہلی بات تو یہ تھی کہ استاد محترم جو تھے طلباء کے لحاظ سے بہت زیادہ چلنے والے تھے۔ اگر کلاس میں کوئی نحوی صرفی طالب علم ہوتا تو بہت زیادہ یعنی کہ ایسی باتیں ان کے سوالوں پہ یعنی کہ بڑی بڑی بحثیں کر دیتے نحو صرف کے لحاظ سے، اور استاد محترم اللہ علیہ کا جو طریقہ تدریس ہے بالکل اختصار اور بالکل جامعیت اور فرقہ باطلہ کا رد ہوتا تھا۔ تو کیا چیزیں تھیں؟ پہلی چیز ہے آپ نے جو حدیث پڑھی ہے استاد محترم اس کی فقاہت کو بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد جو حدیث استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہے تو پھر انہوں نے اس کے پڑھنے سے تو استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تدریس میں بیان کر رہا تھا، وہ کیا تھا؟ پڑھی جاتی دورہ تفسیر کا میں تدریس کا طریقہ کیا ہوتا؟ استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کی آیت پڑھتے، اس کا ترجمہ کرتے، اور جہاں کوئی ایسا تھی کہ جہاں فرقے باطلہ کا
یا ہی یہ بات کہا کرتے تھے استاد محترم کہ یہاں سے فلاں فرقے کا رد ہو رہا ہے، وہاں سے فلاں ان کے اصول کا رد ہو رہا ہے، یہاں سے فلاں اصول کا رد ہو رہا ہے، اور تفسیر میں بھی ایک تو فقہ بیان کرتے اور دوسرا یا قرآن کی آیت سے فرقہ باطلہ کا جو رد ہو تو یعنی کہ لگائی ہوتی، ہاں نحوی صرفی لحاظ سے فلاں یعنی اس طرح سمجھیں کہ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے یعنی کہ رکھنا چاہتا، وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ